جب کوئی چھپکلی دیکھی ایک ہی دفعہ میں چپکا دیا, اس کو اسٹیکر بنا دیا. ڈمپر نہیں کرتے جو کراچی کے روڈوں پہ, مارنے کا حکم کیوں ہے؟ دیکھو اسلام گندگی سے بہت دور رکھتا ہے ہمیں. اسلام جو ہے نا گندگی سے بہت دور. اسلام میں جو صفائی, طہارت, نظافت ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. چھپکلیوں کا گھر میں ہونا, اس سے گھن بہت آتی ہے انسان کو, گھن بہت آتی ہے. تو اس لیے جتنے بھی حرام جانور ہیں اسلام نے انہیں پالنے میں, کچھ جانوروں پہ تو بالکل پابندی لگا دی, کچھ جانوروں پہ پابندی تو نہیں لگائی لیکن پسند نہیں کیا. جیسے کتا پالنے پر تو پابندی لگا دی. بلی کی اجرت کو بھی حدیث میں پسند نہیں کیا گیا, یعنی بلی کا بزنس حلال ہے لیکن جو حدیث میں آتا ہے نا کہ پسند نہیں ہے, تو علماء اس میں تعویل کرتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے, یعنی جائز ہے لیکن قابل تعریف نہیں ہے, مکروہ ہے بلی کو بیچنا خریدنا. اور بلی کے بالوں میں بھی بیماریاں ہیں. ابھی ہمارے بچوں نے, ایک چھوٹی بچی نے بہت ضد کی ہوئی تھی بلی خرید کے, تو میں نے کہا بیٹا کچھ بھی خرید لو, بلی نہیں خریدوں گا میں. تو پھر اس نے بطخ کے چوزے خریدے ہیں, اس کو پال رہی ہے وہ چھوٹی بچی. بطخ کے چوزے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, بڑے پیارے ہوتے ہیں, اس کے لیے چھوٹا سا ٹب بنا دیا اس نے, اس میں تیر رہے ہوتے ہیں, ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں, بچے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسے دیکھ کے. تو کوئی بھی جانور جو, کتے کے تھوک میں بیماریاں ہیں, کتے کی لید میں بیماریاں ہیں. حلال جانوروں میں آپ دیکھ لو, یہ جو باڑے میں لوگ ہوتے ہیں گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے, وہیں چارپائی ڈال کے پوری رات سوتے ہیں, کوئی بیماری نہیں ہوتی ان کو. تو ان حلال جانوروں کے پیشاب میں, گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں. ہاں سڑ جائے تو ایک الگ بات, یہ نہیں کہ گوبر میں چارپائی ڈال کے سویا کریں, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. بیماریاں حرام جانوروں میں, اور آپ کو ہی پتا ہے کہ جو وائرس یعنی حرام جانوروں کی بیماریاں انسانوں میں بھی پھیلتی ہیں بہت تیزی سے, وائرس پھیلتے ہیں. حلال جانوروں میں بہت کم بیماریاں ایسی ہیں جو انسانوں کو لگتی ہیں, وہ کامن نہیں ہے وہ بیماریاں. خیر, تو چھپکلی پر میں نے بیان شروع کر دیا. تو سورہ معارج کی یہ آیات کئی ہفتوں سے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم جانتے ہیں ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے, اور اوقات جب یاد دلائی جاتی ہے جب کوئی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس پہ میں نے مثالیں دی تھیں کہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانا یہ عام طور پر یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں نے مثال دی تھی, کوئی آدمی سائیکل پہ جا رہا ہو, کوئی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, آپ کہیں یار تمہاری اوقات تھی, تم تو سائیکل پہ جایا کرتے تھے, تو برا لگتا ہے نا کہ بھائی کیوں مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہو. تو یہ کسی کو اوقات یاد دلانا برا کام ہے, لیکن اس وقت یہ ضروری ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جائے, اس میں تکبر پیدا ہو جائے. تو انسان میں چونکہ کبر ہے, تکبر ہے, تو اس لیے قرآن انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے. دیکھو انسان نا انسانوں کے مقابلے میں تو صاحب فضیلت ہو سکتا ہے, اور کمال کی بات ہے کہ آج پوری دنیا انسان کو انسان کے سامنے تواضع سکھاتی ہے. یہ جو انگلش کے الفاظ ہیں نا بہت سارے, کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے, اور ملنسار بن کے رہنا چاہیے, موسٹ مرسیفل بن کے رہنا چاہیے, یہ سب انسانوں کے لیے ہیں. خدا انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں, کہ تم اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, لہذا اس کے سامنے بالکل زیرو, تم جھک جاؤ. تو قرآن کہتا ہے کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم جانتے ہیں ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے. اب میں چند وہ مثالیں دوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں. تکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق, حق کا انکار کر دینا اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں ہم حق کا انکار کرتے ہیں, کتنے مواقع ایسے ہیں. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی متکبر ہے. کافر اس کو متکبر مانتا ہے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کافر ان کو کہتے ہیں کہ یہ متکبر ہیں, کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بہت ملنسار ہے. وہ کیا کہتے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ, یہ بندہ ڈاؤن ٹو ارتھ.
میں نے بہت باہر ملکوں میں جب جاتا ہوں تو غیر مسلموں کے بارے میں مفتی صاحب یہ مائیکل جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, یہ چنگ پونگ جو ہے یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, یہ ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے. شنگ چونگ جو ہے ڈاؤن ٹو, جیپنیز سارے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں متکبر ہیں. ابھی جاپان میں میرے خلاف بڑی کمپین چل رہی ہے بھائی, جیپنیز اخبار میں کوئی میرے خلاف شائع ہوا ہے, میں نے کہیں بیان میں وہاں جا کے بولا ہے نا 4 شادیاں کرو اور فیملی سسٹم کو پروموٹ کرو وغیرہ وغیرہ. تو وہاں کچھ بے وقوفوں نے, ہمارے ہی مسلمانوں نے کوئی جل سے جلوس نکالنے شروع کیے, روڈوں کو بند کیا. تو وہ جیپنیز تو لا کے بڑے پابند ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھا یہ کیا دھندا شروع کر دیا, تو وہ اسلام ہی کے اگینسٹ ایک تحریک چل پڑی ہے, یار یہ مسلمان یہاں کے گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ نہیں, انہوں نے اپنے روڈ ووڈ جام کے جلوس نکال رہے ہیں جو ہمارے یہاں چلتے ہیں جلوسوں کے فیشن. تو جیپنیز گورنمنٹ نے کہا بھائی جو کرنا انڈور کرو, وہ روڈوں پہ آ گئے. تو وہاں کی عوام خلاف ہو گئی, تو اب عوام جب خلاف ہوتی ہے تو پھر تو وہ ان کو کیا پتا کہ کون کر رہا ہے, کون اس کا قائل ہے. تو اب وہ ان کو جو چیزیں مل رہی ہیں, آج ہی ہمارے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی, جیپنیز زبان میں نا ٹنگ پونگ چل رہا ہے بہت زیادہ, اللہ خیر کرے. خیر, تو ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں. ایک طرف صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے. تو سوچو, راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اور جو روڈ بلاک کرے, چاہے مذہب کے نام پہ ہو, پوری رات ایسے پروگرام ہو نعتوں کے کہ لوگوں کے کان بج رہے ہوں, اور بھونپو لے کے جو ہے نا مسجدوں پہ اسپیکر لگائے ہوئے ہوں, سب کو سنا رہے ہو اپنی آواز, سننا چاہے کوئی نہیں سننا چاہے, یہ تکلیف اسلام میں جائز ہوگی؟ تو اس لیے اسلام کو غیر مسلموں سے خطرہ نہیں ہے, اسلام کو خطرہ مسلمانوں سے ہے. یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہیں, مذہب کو غلط استعمال کر رہے ہیں, غلط جو چیزیں میں نے بتایا تھا نا, اسلام اور دیگ 180 ڈگری پہ ہے. اسلام میں روزے ہیں, کھانا نہیں ہے. تو اسی طرح اسلام میں دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے. اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. ہم مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو انسان جو ہے, ہاں تکبر, اللہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کیا ہیں, متکبر ہیں. جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی کیا ہیں, متکبر. تو سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی وہ تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, وہ تو اتنے ملنسار. بھائی وہ انسانوں کے لیے ملنسار ہیں, خدا کے لیے ملنسار نہیں ہیں. اس لیے کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا تھا, اس خدا کا انکار اتنے دھڑلے سے کیا انہوں نے کہ ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں, ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا میرے بھائی, اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی. تو متکبر آدمی جو سب سے پہلے اس کا کبر اللہ کے خلاف جاتا ہے. اسی وجہ سے نماز انسان میں کبر کو ختم کرتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تکبر ختم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا, کسی میں کبر ہو تو تکبر ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے, سب سے بڑا ذریعہ. انہوں نے فرمایا کہ نماز میں اول سے آخر تک, اول سے, تکبر سے مراد سمجھ گئے, اللہ کے سامنے تکبر, ڈاؤن ٹو ارتھ انسانوں کے سامنے ہونا الگ چیز ہے. سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں میرے سامنے کبر مت کرو. اگر میرے سامنے کبر کرو گے تو لوگوں کے سامنے جھکتے رہو 100 دفعہ, اللہ نہیں مانے گا آپ کو. میں اکثر بیانات میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی باپ کے سامنے اکڑتا ہے, باپ اسے آرڈر دیتا ہے نہیں مانتا, باپ کو باپ نہیں مانتا, تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا, باہر نکلتے ہی تواضع کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جھک کے ملتا ہے. تو لوگ اسے کہیں گے ڈاؤن ٹو ارتھ, کیا تواضع والا بندہ ہے. ابا مان لے گا, ابا بولے گا اس سے بڑا فرعون میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے, ابا یہ بولے گا نا. تو اس لیے اسلام ہر چیز کو جو دیکھتا ہے نا, وہ کہتا ہے اللہ کی نظر سے دیکھو. فیصلے جنت اور جہنم کے کس نے کرنے ہیں, اللہ نے کرنے ہیں. تو اسلام یہ کہتے ہیں اللہ کی نظر سے آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے. اللہ جس کو اچھا کہے گا وہ اچھا ہے, اللہ جس کو متکبر کہے گا وہ
متکبر ہے. ابو جہل بھی اپنی قوم میں بڑا مشہور آدمی تھا, اللہ کی نظر میں وقت کا فرعون تھا وہ. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کافر کو اس لیے نہیں مانتے کہ کافر اللہ کی نہیں مانتا, اور اگر کوئی اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے وہی ہے. تو نماز جو ہے نا, تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک مکمل تواضع 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 عاجزی. سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو تکبر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنی نفی کر لی, بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم, اے اللہ ہر عیب سے تو پاک ہے, وبحمدک, تو ہی قابل تعریف ہے, وتبارک اسمک, تیرا نام برکت والا, وتعالی جدک, تیری شان بہت بلند, ولا الہ غیرک, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کتنے پیارے کلمات ہیں. اب آتا ہی نہیں ہے, ترجمہ ہی نہیں آتا لوگوں کا, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, اتنی توفیق نہیں ملتی. 5 دن لگائے نا تو پوری نماز کا ترجمہ انسان سیکھ سکتا ہے. آپ ثنا کا ترجمہ سیکھ لو, پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ, کہ 1 دن بھی نہیں لگے گا اس میں. اس کے بعد سورت کا ترجمہ سیکھ لو, کوئی جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں. پھر رکوع میں اللہ اکبر, وہ پہلے سے پتہ ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اللہ سب سے بڑا. سبحان ربی العظیم, میرا رب, سبحان کا مطلب ہر عیب سے پاک ہے, العظیم عظمت والا. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, سماعت سے نکلا ہے.